وسطی ایشیا میں وادی فرغانہ سے آنے والے نوجوان ترک شاعر ظہیر الدین بابر نے درہ خیبر 1526 کو پار کیا تھا اور ہندوستان میں مغل خاندان کی حکمرانی کی بنیاد ڈالی تھی۔ مغل تیموروں کا گھرانہ جنوبی ایشیا پر 3 صدیوں تک حکومت کرتا رہا اور ہندوستان کی تاریخ کی شاندار سلطنت رہی تھی۔ دوستو، میں ہوں محمد ذیشان۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغل سلطنت کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کیسے حکمران تھے، ان کا اقتدار کیسا تھا اور برطانوی کیسے اس خطے پر قابض ہوئے تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دوستو، مغلوں نے اسلام کے بہت روادارانہ اور کثرت القوی روپ کو ڈیفائن کیا۔ ان کی شاندار سلطنت انڈیا کی ہندو اکثریت کے ساتھ مل کر قائم کی گئی تھی، خاص طور پر راجستھان کے راجپوتوں کے ساتھ جو مغلوں کی فوج کا بڑا اہم حصہ تھے۔ مغلوں نے کامیابی میدان جنگ میں ہی نہیں، طریقہ حکومت میں بھی حاصل کی اور یہ حکمرانی ہندوستان کی غیر مسلم اکثریت آبادی کو قابل قبول رہی۔ یہ مغلوں کی صلح کل کے ڈاکٹرائن تھی۔ جس وقت یورپ میں مذہبی جنگیں جاری تھیں، مذہبی منافرت پر قتل و غارت کی جا رہی تھی، پورا براعظم فرقہ وارانہ آگ کی لپیٹ میں تھا۔ علم و شعور کو مخالفت کا سامنا تھا، برونوں کو گھسیٹ کر تختہ دار پر لے جایا جا رہا تھا۔ مغل بادشاہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا، کسی شخص کو کسی دوسرے کے مذہب میں مداخلت کا حق نہیں، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ انتظامیہ کا ہر لیول پر مبنی تفریق کے بغیر ترقی دی جاتی تھی۔ اکبر نے اپنے سابق دشمن جے پور کے راجہ من سنگھ پر بھروسہ کرتے ہوئے علاقے کا دفاع انہیں سونپ دیا تھا۔ شاہی محل سے دانشوروں اور آرٹسٹس کو خصوصی مقام ملتا تھا، مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی۔ شاہ جہاں کے دور میں اس سلطنت میں تمام پاکستان کا علاقہ اور افغانستان کا بڑا علاقہ شامل تھا۔ فوج ناقابل شکست نظر آتی تھی، محلات کی شان و شوکت کا دنیا بھر میں مقابلہ نہ تھا، کئی مزارات کے گنبد سونے سے چمکتے تھے۔ اس ہم آہنگی کے ماحول میں ایک بڑا گھاؤ پالیسی میں تبدیلی تھی اور اس کا ایک بڑا واقعہ گورو تیغ بہادر کو دی جانے والی سزائے موت تھی، جو سکھوں کے 9 عظیم استادوں میں سے ایک تھے۔ 18ویں صدی کے آغاز پر اس عظیم سلطنت میں دراڑ پڑنے لگی تھی۔ جب بہادر شاہ ظفر کی پیدائش 1775 میں ہوئی تھی تو مغل عروج کے دن گزر چکے تھے۔ برطانوی ابھی ساحلوں پر 3 جگہ موجود ایک چھوٹی سی قوت تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے خاندان کی اہمیت ختم ہوتے دیکھی تھی، جبکہ دوسری طرف برطانوی کمزور تاجروں سے جارحانہ ملٹری فورس میں تبدیل ہوتے گئے۔ بہادر شاہ نے اپنا تخلص ظفر رکھا تھا، جس کا مطلب ہے فتح۔ جب اپنے والد کی وفات کے بعد وہ بادشاہ بنے تو ان کی عمر 65 سال کے قریب تھی۔ اس وقت تک مغلوں کا سیاسی انحطاط روکنا ناممکن ہو چکا تھا، لیکن وہ دلی دربار میں بڑے شاندار دماغ اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے۔ تمام مغلیہ بادشاہوں میں شاید وہ سب سے زیادہ ٹیلنٹ رکھنے والے، روادار اور ہر ایک میں پسند کیے جانے والے بادشاہ تھے۔ ماہر خطاط، مصنف، صوفی، مصوری کا زبردست ذوق رکھنے والے اور مصوروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے، باغبان اور امیچور آرکیٹیکٹ، اور وہ ایک سنجیدہ صوفی شاعر تھے۔ انہوں نے شاعری نہ صرف اردو اور فارسی میں کی بلکہ براج بھاشا اور پنجابی میں بھی، اور ان کی سرپرستی تھی جس وجہ سے یہ دور اردو ادب کا ایک سنہری دور رہا۔ وہ خود غزل لکھتے تھے، لیکن مرزا غالب اور ان کے رقیب ذوق جیسے استادوں کی ٹیلنٹ کی قدر بھی شاہی دربار سے کی گئی۔ برطانوی اپنا اثر پھیلاتے رہے، مغل اختیارات کم ہوتے گئے، سکھوں سے مغل نام مٹا دیا گیا، دلی شہر کا نظم و نسق بھی مغلوں کے پاس نہ رہا، اور پھر برٹش نے مغل حکمران پر واضح کر دیا کہ وہ لال قلعے سے مغلوں کو بے دخل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
لال قلعے کا ریکارڈ ہمیں شاہی درباری ریکارڈ میں بھی نظر آتا ہے اور برٹش ریزیڈنٹ کی کوڈ ڈائری میں بھی وہ اس نیشنل آرکائیو آف انڈیا کا حصہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر ہمیں ایک بے ضرر، بھوزادار اور رکھ رکھاؤ والے بزرگ کی صورت میں نظر آتے ہیں، جو اپنے ادب و آداب اس وقت بھی نہیں چھوڑتے جب برطانوی ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ شکار کرنے، مشاعرے کروانے، چاندنی رات سے لطف اندوز ہوتے، موسیقی سننے اور آم کھانے کے شوقین تھے۔ مئی 1857 کی صبح کو 300 سپاہی اور سوار میرٹھ سے دلی آتے ہیں، جو ہر کرسچن مرد، عورت اور بچے کو قتل کر دیتے ہیں جو بھی ان کے ہتھے چڑھتا ہے، اور پھر بہادر شاہ ظفر کو اپنا لیڈر اور بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور انہیں انقلاب کی سربراہی کی درخواست کرتے ہیں۔ ظفر برٹش کے دوست نہیں تھے، لیکن انقلابی رہنما بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس جو انتخاب تھا ان کو دیکھ کر انہوں نے انقلاب کے سربراہ کا کردار نبھانے کی ترجیح دی۔ اگرچہ انہیں بہت امید نہیں تھی کہ یہ رنگ لائے گی، برٹش دنیا کی طاقتور ملٹری پاور تھے، لیکن انہوں نے اپنی بنگال آرمی کے انڈین فوجی گنوا دیے تھے، جو برطانوی افسران سے بغاوت کر کے مغل بادشاہ کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس فوج کے پاس محدود اسلحہ تھا، پیسے نہیں تھے، سپلائی نہیں تھی، انتظامی ناتجربہ کاری تھی۔ دلی سے باہر دیہات میں پھرنے والے لٹیروں نے شہر کا تانتا برٹش سے بھی زیادہ کامیابی سے بند کر دیا تھا۔ دلی کے شہری اور انقلابی سپاہی فاقوں کی نوبت پر آ گئے تھے۔ یہ کالونیل دور میں برطانویوں کو پیش آنے والا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ یہ 1857 میں ہندوستان پر مغلوں اور انگریزوں کے لیے بقا کی جنگ تھی۔ دوستو، یہ سیریز ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔